السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری زندگی میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے دل پر نقش ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ہم یاد کرتے ہیں یا تو ہمیں خوشی ہوتی ہے یا دکھ ہوتا ہے۔ میری بیٹی جب پیدا ہوئی تھی تو وہ بالکل ایک نارمل بیبی تھا اور ہم سب بہت خوش تھے، لیکن تیسرے دن اس کی طبیعت خراب تھی اور ڈاکٹر نے ہمیں بیمار ہو گئی تھی بہت زیادہ، اور ڈاکٹر نے ہمیں بچوں کے ہاسپٹل بھیج دیا کیونکہ وہ 3 دن کی تھی تو وہاں پر ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو جو بچوں کا ہاسپٹل تھا وہ ہمارے گھر سے بہت دور تھا، اور جیسے کہ جب چھوٹے شہر میں ہم جاتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں اسلام آباد یا لاہور لے کے چلے جائیں، ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب ڈاکٹر نے یہ بات بولی تھی تو اس وقت ہمارے پاس کیونکہ ہماری پیمنٹ رکی ہوئی تھی تو ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اتنے زیادہ کہ ہم وہاں سے بچی کو لے کے جا سکیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہاسپٹل جو وہاں پر علاج مفت ہوتا ہے، لیکن جانے آنے کا جو کرایہ وغیرہ ہوتا ہے وہ تو پیسے آپ کے پاس ہونے ہی چاہیے کم سے کم۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے اپنے فرینڈ سے آگے پیچھے ادھار لے کر پھر ہم وہاں سے گئے، اور کیونکہ میری بیٹی بے ہوش تھی، مجھے آج بھی یاد ہے کہ پورا جو راستہ تھا ایک منٹ جو ہے مجھے گھنٹوں کی طرح لگ رہا تھا۔ پہلی بار مجھے لگتا تھا کہ گاڑی سلو جا رہی ہے، اور بہت وہ جو راستہ 1.5 گھنٹے کا تھا مجھے لگتا تھا پتہ نہیں 5 گھنٹے ہو گئے ہمیں روڈ پہ اور ہم ابھی تک پہنچ نہیں رہے، کیونکہ جب میں اس کو دیکھتی تھی کہ وہ بے ہوش ہے، ہل نہیں رہی، تو میں پورے راستے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہوئے اور روتے ہوئے گئی کہ اسے کچھ نہیں ہو۔ جب بھی میں یہ سب یاد کرتی ہوں سوچتی ہوں تو میرا دل بھر آتا ہے۔ اور جب ہم ہاسپٹل میں پہنچے اور ان کو ہم نے بتایا کہ یہ 3 دن کی ہے تو انہوں نے ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا اور مجھے بولا کہ اگر آپ رکنا چاہیں تو لون میں رک سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی بیٹی کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ مل سکتے ہیں، صرف 2 گھنٹے کے بعد آ کے آپ اسے فیڈ کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد نہیں، آپ ساتھ میں نہیں رہ سکتے۔ تو پھر میرے ہسبینڈ نے بولا کہ ہم ہوٹل وغیرہ لے لیتے ہیں، یہیں پہ رک جاتے ہیں، لیکن میں نے کہا نہیں، جب وہ ہمیں ساتھ نہیں رہنے دے رہے اور ہوٹل میں رہ کے فائدہ نہیں ہے، میں نے کہا میں واپس اپنی گھر جاتے اور میں اپنی بڑی بیٹی کے پاس تو جاؤں جو 2 سال کی تھی تب۔ اور اس دن صبح کے وقت ہم نے جو ناشتہ کیا تھا وہیں تھا پورا دن، رات کے 12 بجے تک ایک نوالا جو ہے وہ حلق سے نہیں اترا تھا۔ اور جب میں واپس گئی اور اپنی بڑی بیٹی کو گلے لگا کے پتہ نہیں کتنی دیر میں روتی رہی اور چھوٹی کے بارے میں سوچتی رہی، مطلب یہ ایک اپنے بچے کو اپنے سے دور کرنا اس دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اور ہاسپٹل والوں کو ہر 1 گھنٹے کے بعد میں کال کر کے ان سے پوچھتی تھی کیسی ہے وہ، ہم آئے لینے کے لیے، اور وہ کہتے تھے آپ صبر کریں، ٹھیک ہے ہم علاج کریں۔ تو انہوں نے 30 گھنٹے تک جو ہے نا ہاسپٹل میں رکھا، اس کے بعد ہمیں کال کی، کہا اب آگے سے بہتر ہے آپ پرسوں آ کے لے کے جا سکتے ہیں، مگر کل پھر بھی نہیں، انہوں نے بولا 2 دن انہوں نے ہاسپٹل میں رکھی، اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ وغیرہ دوائیاں وغیرہ میں جو بھی انہوں نے دینا تھا وہ دیا۔ ہاسپٹل والوں نے کہا کیونکہ یہاں پر اگر آپ کے پیپرز ہیں تو آپ کا ٹریٹمنٹ وغیرہ فری ہوتا ہے، تو انہوں نے 2 دن 3 دن رکھا، اس کے پیسے ہم سے نہیں لیے، تو جو صرف ہمارے آنے جانے کا خرچ تھا وہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت مدد کی کیونکہ اس وقت ہمارے حالات بہت ہی زیادہ ٹف تھے۔ اس کے بعد ہم گھر میں ابھی آئے، لیکن میری بیٹی نارمل نہیں ہوئی، تو اس وقت جو یونان کا قانون ہے اس میں آپ نے 1 ماہ کے اندر جو ہے نا بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے، اور نام وغیرہ رکھنا ہوتا ہے، نہیں تو بعد میں آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ہم نے یہ بھی کروانا تھا، اور ساتھ میں ہم سب اپنا نام سجیسٹ کر رہے تھے، کوئی بتا رہا تھا، اور راستے میں بھی ہم جب نام لکھوانے کے لیے جا رہے تھے تب بھی کنفرم نہیں تھا، تو ہم جب نام لکھوانے کے لیے گئے تو نام لکھوانے سے تقریباً 10 سے 15 منٹ پہلے میرے ذہن میں نام آیا، میں نے کہا ہم اس کا نام فاطمہ رکھتے ہیں، تو میرے ہسبینڈ نے بولا ٹھیک ہے ہم یہی نام رکھتے ہیں۔ پھر جب ہم نے نام وہاں پہ لکھوا لیا تب تک نہ میرے پیرنٹس کو پتہ تھا کہ ہم نے کون سا نام رکھا ہے، نہ میری ہسبینڈ کے فیملی کو کسی کو نہیں پتہ تھا، کیونکہ بہت سارے نام بتا رہے تھے تو کنفرم کوئی نہیں تھا۔ تو جب ہم نے وہاں سے برتھ سرٹیفکیٹ بنوایا، نام لکھوا کے پھر ہم ہاسپٹل گئے،
ٹیسٹ کروانے کے لیے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب کتنی ریکوری ہوئی ہے، آگے سے بہتر ہے یا نہیں۔ تو جب ہم ٹیسٹ کروائے، ان کی جب رپورٹ آئی تو ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں سے ایسا ہوتا ہوا دیکھا کہ سارے رپورٹ نارمل تھے اور ڈاکٹر بھی حیران تھے، کہہ رہے تھے یہ کیسے ہوا ہے، مطلب یہ وہی بچی ہے جو 3-4 دن پہلے آپ لے کر گئے تھے کیسے حالت میں، اور آج اس کی رپورٹ بالکل نارمل ہے۔ مطلب فاطمہ نام کی برکتیں اس دن میں نے پہلی بار اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور اس کے بعد پھر ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ بالکل نارمل زندگی گزاری ہے ماشاءاللہ سے۔ آج اس کا برتھ ڈے ہے تو مجھے یہ ساری باتیں پھر سے یاد آ گئی۔ میں آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سے نام جو ہیں نا، ان کی اتنی زیادہ برکات ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو یقین نہیں کر سکتے کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے نصیب اچھے کرے اور ان کو اسلام کی راہ پر چلنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔